خداوند یسوع مسیح کے ازلی ابدی جلالی نام میں آپ تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میں پادری متی کرامت ہوشانہ ٹیلی ویژن پہ پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ ہوشانہ ٹیلی ویژن کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ایسے خدام کو، ایسی شخصیات کو اپنے پروگرام میں بلائیں جن کی زندگیوں کے اندر خدا نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، عجیب کام کیے ہیں، اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے، اپنے جلال کو نازل فرمایا ہے۔ تو ناظرین، آج بھی ہمارے ساتھ ایسے خدا کے خادم موجود ہیں جن کی زندگی کے اندر خدا نے بڑا معجزہ کیا ہے، اور ان کا نام پاسٹر اخلاق ہے، جن کا تعلق LBI گرجا کالونی جو نیا کوٹ کے قریب شیخو پورہ میں ہے، وہاں سے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ خدا اپنے خادم کو انجیل کے پیغام کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے۔ جی پاسٹر صاحب، میں آج اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اس سے پیشتر کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں آئیں آپ دعا میں رہنمائی کریں ہوشانہ ٹیلی ویژن کے لیے، ان کے آنر کے لیے، میڈیا ٹیم کے لیے، اور جتنے ناظرین آج ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے خداوند کے حضور دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے زندہ ازلی ابدی آسمانی باپ، نہایت شکر گزار ہیں آج صبح کے لیے جس میں آپ نے ہم سب کو زندگی عطا فرمائی، اور خداوند اپنے جلال کے لیے ہوشانہ ٹیلی ویژن پر ہمیں لایا، سلامتی سے لایا، اور یہ ممکن کیا کہ ہم ایمان کی بنیاد پر خداوند آپ کے لوگوں سے کلام کریں، اور تو ہم سے ہم کلام ہونا۔ اور خداوند آج جتنے عزیز اس ٹیلی ویژن کو دیکھیں یا دیکھ رہے ہیں، سب کو بڑی برکات دینا اس کلام کے وسیلہ سے، اور خداوند ہوشانہ ٹی وی کے تمام ٹیم کو بڑی برکات دیجیے گا جو اپنے فرائض انجام دیتے ہیں کہ خداوند کے کلام کو خداوند کے لوگوں تک پہنچایا جائے، اور خداوند اپنے خدام کو بڑی برکات دینا۔ جب تک ہم آپ کی پاک حضوری میں ٹھہرتے ہیں، سنبھالیے گا، اور اپنے بندہ متی کرامت صاحب کو بڑی برکات دیجیے گا، جو خداوند تیرے لوگوں سے ہم کلام ہو کر تیرے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ انہیں بڑی برکت دینا، ان کی فیملی کو برکت دینا، اور ادارہ LBI کو اور ان کے آنر کو بڑی برکات دیجیے گا۔ سارا جلال، ساری عظمت آپ کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ملے، یہ دعا مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ آمین۔ جی پاری صاحب، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اور میں چاہتا ہوں آپ بتائیں کہ آپ نے سیمنری کہاں سے کی اور کون سے سن میں آپ گریجویٹ ہوئے؟ سر، میں نے سیمنری جو ہے 2005 میں نے ادارہ LBI میں ایڈمیشن لیا، اور میں اپنے ادارے کا بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا، اور میں نے خداوند کے کلام کو سیکھا باقاعدہ 3 سال ادارہ میں رہ کر کلام کو سیکھا، کیونکہ جب تک ہم کلام کو سیکھتے نہیں اس وقت تک ہم سکھا بھی نہیں سکتے۔ بالکل، کیونکہ پہلے سیکھنا ہے۔ اور لکھا ہے نا، پولس رسول بیان کرتے ہیں، جو تو اوروں کو کہتا ہے خود کیوں نہیں کرتا؟ تو پہلے ہم نے خود کرنا ہے، ہم نے خداوند کے کلام کو باقاعدگی سے سیکھنا ہے۔ اور پولس رسول بھی تو بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے استاد کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا، حالانکہ وہ رسول اعظم ہے، اور اپنے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں میں رسول کہلانے کے لائق نہیں۔ کتنی بڑی خاکساری ہے، اور وہ آئے بعد میں ہے، یسوع کی شاگردیت بھی نہیں کی، لیکن وہ رسول کا عہدہ لے لیا انہوں نے۔ جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں، جب ہماری بلاہٹ ہوتی ہے، تو ہم یقیناً خدا کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں، اور خدا ہمیں سکھاتا بھی ہے۔
پریز گاڈ. اچھا پاسٹر صاحب یہ بتائیں, جب آپ نے سیمنری کی جی اور جس دن آپ گریجویٹ ہوئے تو اس کے بعد آپ کی زندگی کا کیا مشن تھا, کیا پیشن تھا کہ میں اب خدا کے لیے کون سا بڑا کام کروں؟ جو آپ کے جذبات تھے ذرا ناظرین کے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ شیئر کریں. جب میں ادارہ میں آیا تو مشکلات تو تھی, کیونکہ میری فیملی تھی اور بچے تھے. جب میں ادارہ میں آیا 3 بچے تھے میرے پاس, مجھے خدا نے دیے بیٹے, 3 بیٹے 2 بیٹیاں. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک فیملی ممبر کو فیملی چلانے کے لیے, اور فیملی بھی بڑی, خدا اور فیملی بھی بڑی, خدا کا شکر ہے, میں اس کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اولاد سے نوازا اور بڑی جد و جہد کی, اور پھر 3 سال مکمل کیے. جس دن گریجویشن کے دن نزدیک آ رہے تھے, بڑے دل کو اطمینان ہو رہا تھا, خوشی ہو رہی تھی کہ جیسے ہر شخص کی نجی زندگی جو ہے وہ تجربات سے گزرتی ہے. بالکل بالکل. اور خدا تجربات دیتا رہتا ہے, ہم سیکھتے ہیں دنیا کے اندر رہ کر. ہم بہت ساری اونچ نیچ کو, تمیز کو سیکھتے ہیں دنیا کے. 2 علوم خدا دیتا ہے, پہلے دنیا میں علم دیتا ہے, دنیا میں کیسے چلنا ہے, کیسے ہم نے دنیا میں رہ کر مشکلات سے زندگی گزاری اور گزار رہے ہیں, خدا ہمیں سکھاتا ہے. دوسرا علم ہے خدا کے کلام کا, اسے بہت کم لوگ ہیں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ خدا کے نزدیک آنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لکھا ہے نا کہ خدا کے نزدیک آؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا. جب آپ خدا کے نزدیک آئیں گے تو آپ کو خدا کلام کی برکتیں دے سکتا ہے, جو بھی آپ مانگتے ہیں. اس نے, یسوع نے کہا تھا نا, مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو گے تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. جب دروازہ خدمت کا کھل گیا, جب گریجویشن ہو گئی, جس دن گریجویشن تھی اس دن ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے پوری دنیا فتح کر لی. اتنا دل خوش تھا کہ آج ہم خدا کے خادم بن کر اور خدا کے کلام کے لیے جب نکلیں گے, ایک جذبہ تھا, جنون تھا کہ جو 3 سال ہم نے سیکھا ہے. یرمیہ بھی تو کہتا ہے نا, تیرا کلام میرے دل کے اندر جلتی ہوئی جھاڑی کی مانند ہے. وہ اندر کلام جب ہوگا تو آپ بیٹھ نہیں سکیں گے, آگ لگی ہوگی, آگ لگ جاتی. کلام کو پھلائیں, بانٹیں دوسروں کے ساتھ, خصوصاً ایسے لوگوں کے ساتھ جو خدا سے دور ہیں, طریقی کے اندر ہیں اور گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اور سارے جب میں ٹریننگ کر کے نکل آیا 2 مہینے میں گھر ہی رہا. اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خدمت کو کس انداز سے, پریکٹیکل نہیں تھا, کیسے شروع کی جائے. اچھا, اس سے پیشتر کہ آپ کی خدمت کے بارے میں ہم اور جانیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی جوانی کے دوست تھے, گریجویٹ ہونے کے بعد کسی ایسے دوست کو ملے کہ خواہش ہو کہ میں بھی اس کو بھی کہوں کہ آپ بھی زندگی چینج کریں اور یسوع مسیح کو دے دیں؟ میرے دوستوں نے جب دیکھا نا یہ پاسٹر بن گیا ہے تو وہ پھر دور سے ہی, ہاں جی پائی صاحب کیا حال ہے, اچھا. انہوں نے مجھے مبارکباد تو دی, کچھ عرصہ کہتے رہے واہ 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 پادری صاحب. اب وہ دوست تھے, کلاس فیلو بھی تھے کچھ, تو وہ اب جیسے دوستوں کے اندر گفتگو ہوتی ہے ویسے نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے اب تو پادری بن گیا ہے, اب تیرے ساتھ مذاق بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہنے لگے کہ پاسٹر صاحب بڑی بات ہے, آپ ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں. پریز گاڈ. آپ ایسا سیمپل ہیں کہ ہم بڑے خوش ہیں کہ آپ خدا کی طرف آ گئے اور پاسٹر بن گئے. اور میرے دوست بھی اب مجھے پاسٹر صاحب کہہ کر بلاتے ہیں. وہ بات ہے نا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, اس نے مجھے خرید کر انمول کر دیا.
اور پولس رسول بھی کہتے ہیں ہم مٹی کے اس برتن میں انمول خزانہ رکھتے ہیں. انمول خزانہ خدا کا کلام ہے. جب ہم اس کے تابع ہو جاتے ہیں، اس کو اپنے اندر اتار لیتے ہیں، تو جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو اس کے دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے. Praise God, praise God. ہماری روشیں درست ہو جائیں، ہمارے خیالات درست ہو جائیں، ہم خدا کی طرف آ جائیں، خدا کی بلاہٹ کو سمجھیں، تو یقیناً خدا ہمارے لیے راستے کھولتا پریز گاڈ، جاتا ہے. پریز گاڈ. تو پاسٹر صاحب پھر وہیں سے بات شروع کریں گے کہ 2 ماہ پھر آپ کشمکش میں رہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا میں نے خدمت کہاں سے اور کس جگہ سے شروع کرنی ہے. تو پھر 2 ماہ کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ میں سر دنیا دار آدمی تھا، خدا نے مجھے چن لیا، اور جب میں چنا گیا، اب فیلنگ یہ تھی کہ لوگوں کے پاس پریکٹیکل نہیں تھا. تھیوری تو سیکھ لی، تھیوری تو حاصل کر لی، لیکن پریکٹیکل نہیں تھا. تو میں نے خداوند کے حضور گھٹنے ٹیک لیے اور میں نے کہا خداوند اب مجھے بتا میں نے کس سمت جانا ہے، پریز گاڈ. میرے لیے کیا بلاہٹ ہے، تو کیا چاہتا ہے کہ میں نے کلام کو بھی سیکھا ہے، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، کیسے لوگوں کے ساتھ بات کروں. میں تو کبھی گیا ہی نہیں لوگوں کے اندر، کبھی گفتگو ہی نہیں کی. کلام کو سیکھا، ادھر ہی سیکھا. اور ویسے بھی منادی پہ جایا کرتے تھے. جب ہم 2nd ایئر میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارے وزٹ لگ جاتے ہیں، تو پھر دوستوں کے ساتھ، اسی لیے خدا نے جوڑا جوڑا کر کے بھیجا تھا. یاد ہے آپ کو جب خدا نے 70 آدمی چنے تو ان کو جوڑا جوڑا کر کے بھیجا. تو اس لیے ہمارے وزٹ لگ جاتے تھے کہ آپ جائیں، اور تاکہ آپ کو فیلڈ ورک کرنے میں تجربہ ہو. پھر نکلے. جب میں 2 منتھ کے بعد نکلا تو لیمول جوید، پروفیسر سیمول صاحب کے بیٹے، انہوں نے میرے ساتھ ہی گریجویشن کی. تو وہ بھی کہنے لگا یار نکلیے ہوں کس طرح سے کریں گے. میں کہا چل تو آ. گاڑی میں نے خداوند سے کہا، میں نے کہا خداوند میں نے نئی خدمت شروع کی ہے، اب گاڑی بھی نہیں چاہیے. اچھا، گاڑی بھی خدا سے مانگی خدمت کرنے کے لیے. میں نے کہا کہ یہ میری بیوقوفی سمجھے یا خواہش سمجھے. میں نے خداوند سے کہا، میں نے اپنے والد صاحب سے کہا دیکھو جی پادری نواں ہے، تو پادری نے گڈی بھی نویں چاہیے تاکہ میں خدمت کے لیے نکلوں. تو انہوں نے کہا اچھا بھائی یہ بھی کرتے ہیں. انہوں نے مجھے چند دنوں کے بعد ایک گاڑی لے دی. میں نے کہا خداوند تیرا شکر ہو، اب گاڑی بھی آ گئی، اب نکلنے میں پابندی ہے جانے میں. میں نے پھر وہ خداوند سے دعا کی، گاڑی لی اور لیمول کو کہا کہ چل یار چلیں. تو بھٹوں پہ میں نے آغاز بھٹے سے شروع کیا، بھٹوں پہ خدمت شروع کر دی. اور پہلی دفعہ ہی گئے خدمت کے لیے تو بڑی عجیب سی حالت تھی. سب کچھ سیکھنے کے باوجود پیچھے شاید وہ ابلیس بھی چاہ رہا تھا کہ اس کو ذرا تھوڑا سا کنفیوز کرے، جھجک محسوس کرے. آپ خوف میں بھی ہوں گے. ابلیس تو چاہتا ہے نا کہ خدا کے لوگ کام نہ کریں، رکاوٹیں پیدا کرتے. بالکل. تو ہم گئے میاں پرویز کے بھٹے پہ، ادھر ہرمنار روڈ پہ ہے. تو ادھر چند لوگ واقف تھے، ادھر گئے عبادت کے لیے. آگے 3 لوگ، ایک بزرگ، ایک نوجوان اور ایک ادھیڑ عمر. ہم گئے تو گرمی بڑی تھی، جون جولائی کا مہینہ تھا. تو اب لیمول کہہ رہا تو پہلا دعا کرنی ہے، تو ہی گل کرنی ہے. تو میں اسے کہہ رہا تجھے کیا ہے، تو کرنا. نہیں یار تو کرنا بات. ایسے ہم کرتے یعنی کہ ایک دوسرے کو فورس کر رہے ہیں بھائی پہلے تو نے کرنی ہے، پہلے تو نے کرنی. اچھا جب ہم گئے تو میں نے کہا بزرگوں آؤ دعا کریے. تو بزرگ بڑے جوش سے اٹھے، ایتھے کیے، ایتھے دعا کر لینے، جیڑا آندا دعا کریے. سانو کوئی کلام سناندہ ہی نہیں. سویر دا 10واں پادری ہے جڑا میں ٹور چکیا.
میں نے کہا بزرگو ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ। ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੁਆ। मैंने दुआ मैंने 23 ज़बूर पढ़ा। तलावत की 23 ज़बूर। हाँ जी, ज़बानी मुझे आता था। अक्सर हम जब अंधेरों से डरते हैं, खौफ आता है, तो पूरी मसीही कौम ने 2 ज़बूर लाजमी याद किए हुए हैं, 23 ज़बूर और 91 ज़बूर। तो वो मुझे बहुत याद था, तो मैंने 23 ज़बूर पढ़ा। उसके बाद मैंने दुआ शुरू की और मैंने कहा खुदावंद तू कहाँ नहीं, तू तो झाड़ी में उतर आता है। Praise God। तूने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं उनके दरमियान हाजिर हूँ, मौजूद हूँ। मेरा ईमान है तू है। तो खुदावंद बुज़ुर्गों को, जितने हम यहाँ हाजिर हैं आपकी पाक हुज़ूरी में, सबको बरकत दे। ये दुआ मांगता हूँ तेरे बेटे मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कहा बुज़ुर्गों ने हाथ जोड़ ली। Praise God, praise God। भाई साहब मैं माफ़ी चाहना, मेरे को गलती हो गई, मैनू समझ नहीं आती मैं किस तरह तुहाडे कोल। मैं कहा बुजुर्गो तुसी साडे बुजुर्ग हो, तुसी इस गल नू बिल्कुल ना सोचो। तुसी जो कीता ठीक कीता, इस लई कि ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਦੁਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਲਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। Praise God, praise God। तो मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ और चाहूँगा अगर आप कलाम सुनना चाहते हैं तो Praise God। कलाम मुक़द्दस में लिखा भी है कि खुदा ने सबसे ज़्यादा अज़मत अपने कलाम को बख्शी है। बेशक, और जब कलाम खुदा नाज़िल फरमाता है, कलाम पढ़ा जाता है, तो कलाम सख्त दिलों को भी तोड़ता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। खुदा के कलाम के वसीला से बुजुर्ग का दिल सख्त था, तो खुदा ने उसे ठेस लगाई, वो टूटा। और वो जो पहले बहुत सख्त रवैये के साथ था, दुआ के बाद, कलाम के बाद उसका दिल टूटा और वो नरम और हलीम हुआ। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर इखलाक। उनकी ज़िंदगी के अंदर जो वो खिदमत के अयाम गुज़रे, जो शुरू में जब वो ग्रेजुएट हुए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है उनके साथ उनके ग्रेजुएशन के बाद के अयाम के बारे में गुफ्तगू करते हुए कि किस तरह ईमान के वसीला से वो अपने घर से निकले, लोगों तक गए, और जो उनके कदम थे किस तरह खुदावंद यीशु मसीह के नाम से लोगों के लिए बाइस बरकत और मुबारक ठहरे। तो यहाँ पर अब वक़्त है एक ब्रेक का। जाइएगा कहीं ना, देखते रहें होशाना टेलीविज़न। ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।